جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں، تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا، تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا، وفات یا کوئی موت کا لفظ نا، تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے۔ میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا، پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا، مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید، ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے، تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے۔ تو ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے، وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے، وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے، ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی، انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے، درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو، یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی، وہ ساری محنتیں ایک طرف اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا، اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں، ویسے ایسے کمزور نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی، وہ کوئی بہت ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا، ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے، تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو دین کی طرف منسوب ہیں۔ تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا، ان میں جو میسج جاتا ہے، وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہیں، جذباتی۔ تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے۔ تو وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں، تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا، فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ، تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا، تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے، اور منفی سوچ ہوگی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں، ایم بی بی ایس۔ انہوں نے یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے۔ اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں۔ ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں، یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ قبائلی جنگ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ یزید کے لیے بہت اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں، اس لیے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ ہمارے مردوں کو جنت کی بنی ہوئی حور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا۔ آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نسواں صفحہ 58 ان کا باقاعدہ نظریہ موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا، جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا، ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے۔ کیسے عنوانات کی بات کر رہا ہے؟
اور ان کے نزدیک تو پتہ نہیں مینڈک تک ساری چیزیں حلال ہیں. اس دن مجھے ایک ذاکر نائک سے متاثر پروفیسر ملے. ہاں جی مولویوں کا ذاکر نائک سے کیا پھڈا ہے؟ میں نے کہا جی مولویوں کا نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، جب آپ حلال کا لیبل لگا کر حرام بیچو گے تو علماء کو اعتراض ہوگا. آپ جب مسئلہ دین کا نام لے کر پھیلاتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فیصلے کے خلاف جملہ کہیں گے تو علماء اس پر آبجیکشن کریں گے. میں نے اسے کہا آپ ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کل میرے پاس ناشتہ کر لیں. تو کہتے ہیں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک فرائی کر کے کھلاؤں گا، فراگ روسٹ. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ذاکر نائک نے کہا یہ مجھے پسند ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے. جب آپ کے مولوی کو آپ کے مولوی تو نہیں، آپ کے ڈاکٹر کو پسندیدہ لگ رہی ہے تو آپ کھائیں. میں جن علماء کو لائک کرتا ہوں ان کی چیزیں مجھے بھی لائک ہے، تو جن کو آپ لائک کرتے ہیں ذرا ڈیر دے ناشتہ کھاؤ. تو کہتے جی عجیب بات ہے. میں نے کہا بابا عجیب بات ہے، دنیا میں اس کی پسندیدہ پہ عمل نہیں کر رہے تو آخرت میں اس کے ساتھ آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت اس مسئلے میں دیکھیں. نمبر 2، ہمارے کچھ سادہ لوگ اس کی حمایت میں بولتے ہیں اور جی آج کل ذاکر نائک فتوے نہیں دیتا. میں ان سے پوچھتا ہوں ہمارا اہل حق کا ذاکر نائک سے اختلاف کو فتوے دینے پہ؟ بابا ذاکر نائک کے عقیدہ غلط ہونے پہ ہے، نظریہ غلط ہونے پہ ہے، فکر غلط ہونے پہ ہے. اگر اس نے اپنے نظریے، اپنے فکر سے اور اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تو آپ ہمیں دکھائیں، ہم بھی تائید کرتے ہیں. جی اس کے ہاتھ میں بڑے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اپنا جیسا مسلمان بنا رہا ہے. کیسی بات کرتے ہیں بابا؟ نظریہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے. جب عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے سامنے کیے ہوئے مسلمان کا اعتماد. اسی لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو تب کریں جب آپ ذاکر نائک کو کھل کے پڑھ چکے ہوں. ایک بندے نے 1-2 ملاقاتیں ذاکر نائک سے کر لیا، جی آج کل وہ فتوے نہیں دیتا. میں نے کہا وہ سادے آدمی، اس کا نظریہ وہی تھا، اس نے نظریے سے توبہ کی ہے. اب سوال گندم جواب چنا ہے، تو اب اس بارے میں خاموشی ہے. اس لیے مناسب ہے کہ آپ ذاکر نائک سے بچیں اور اہل حق علماء کی طرف رجوع کریں.